آج اس حصے میں جس کتاب کا آپ کو تعارف کروانے جا رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے شان حبیب کبریا صحاح ستہ کی روشنی میں۔ صحاح ستہ سے مراد کیا ہے؟ بخاری، مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی۔ یہ جو صحاح ستہ ہیں، حدیث کی 6 کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں میں جو احادیث مرقوم ہیں ان کی روشنی میں شان حبیب کبریا بیان کی گئی ہے۔ یہ ہے کتاب کا نام۔ اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت علامہ عبد الرسول ارشد صاحب، جو کہ گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ اب دیکھیں، کتاب کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ مصنف کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ اب یہ جو حضرت علامہ عبد الرسول ارشد صاحب ہیں، ان کے حوالے سے ایک بات میں صرف آپ کو بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی عظیم شخصیت ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ضیاء النبی کئی جلدوں پر ہے۔ ضیاء النبی کی جو آخری 2 جلدیں ہیں وہ حضرت علامہ عبد الرسول ارشد صاحب نے لکھی ہے، دام ظلہ العالی، ابھی حیات ہیں، 80+ ہیں ماشاءاللہ۔ جن کے لیے ممکن ہو حضرت سے ملاقات کریں، ان کی صحبت کو اختیار کریں۔ 80+ ہیں اور یہ زندگی کا حصہ، مشکل حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت قائم و دائم رکھے۔ تو ضیاء النبی کی آخری 2 جلدیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب کتنی اہم ہوگی۔ سیرت النبی پر یہ کتاب ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیرت پر جو متوسط کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں شان حبیب کبریا صحاح ستہ کی روشنی میں یہ ایک بے مثل و بے مثال کتاب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ مد ظلہ العالی نے، یعنی مصنف جو ہیں حضرت علامہ عبد الرسول ارشد صاحب دام ظلہ العالی، آپ نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے صحاح ستہ کا لفظ بلفظ مطالعہ کیا۔ لفظ بلفظ مطالعہ کرنے کے بعد گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے صحاح ستہ کا لفظ لفظ نچوڑ کر یہ کتاب لکھی ہے۔ اب تمام صحاح ستہ کی کتابوں میں سیرت النبی کے حوالے سے جتنی بھی احادیث تھیں وہ سب نکالی، اور شان حبیب کبریا، یہ کتاب کا ٹائٹل چلایا آپ نے یا حمزہ؟ یہ ٹائٹل جو کتاب کا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کتاب کے اندر لکھ دیا۔ لیکن کمال کیا کیا؟ کمال یہ کیا کہ صحاح ستہ سے احادیث اٹھائی ہیں۔ استناد کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی مستند کتاب ہو گئی۔ لیکن جب آپ نے لکھا ہے تو آپ جب پڑھیں گے نا اس کتاب کو تو آپ کو یوں لگے گا کہ آپ سیرت کے حوالے سے ایک مستقل کتاب پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اس ترتیب کے ساتھ، اس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کتاب کو مرتب فرمایا ہے۔ لہذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ اب اس کتاب کے جو عناوین ہیں اس حوالے سے میں چند باتیں عرض کر دوں کہ اس کتاب میں 15 کے قریب مرکزی موضوعات ہیں، مرکزی عنوانات ہیں، اور 100 کے قریب ان مرکزی جو 15 عنوانات ہیں ان کے تحت آپ نے ذیلی عنوانات قائم کیے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 15 مرکزی عنوانات اور 100 کے قریب جو ہے وہ ذیلی عنوانات ہیں، عناوین ہیں، اور ان پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر وصال ظاہری تک کمال گفتگو فرمائی۔ اب سب سے پہلی چیز سیرت النبی اس کتاب سے آپ کو مل رہی ہے، شان حبیب کبریا صحاح ستہ کی روشنی میں۔ پھر وہ سیرت آپ کو مستند مل رہی ہے کون سی کتابوں سے؟ صحاح ستہ سے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، ان کتابوں سے آپ کو مل رہی ہے۔ اور پھر وہ کتاب بھی مرتب کی گئی ہے اس خوبصورت انداز میں کہ آپ کو ایک ہی مضمون یوں لگے گا کہ آپ سیرت ہی کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اور اردو ادب، پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ، آپ ضیاء القرآن پڑھیے، بے مثل و بے مثال، یعنی میں متاثر، کیا خوبصورت الفاظ، یوں لگتا ہے موتیوں کو پرو دیا گیا۔ وہی جھلک آپ کو حضرت علامہ عبد الرسول ارشد صاحب دامہ ظلہ العالی کی شخصیت میں نظر آئے گی، تو آپ کو وہ ادیبانہ رنگ بھی ملے گا۔ تو ان عناوین پر آپ نے اس کو ترتیب سے تحریر فرمایا ہے۔ اب اس کے چند موضوعات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا موضوعات اس میں لکھے گئے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شارع اسلام، یہ اس کا ایک عنوان ہے۔ یعنی اسلام کی جو شرع بیان کی ہے آقا کریم نے کہ آپ شارع اسلام ہیں، اس پر آپ نے احادیث کو جمع فرمایا، اور وہ احادیث کہاں سے لی ہیں؟ صحاح ستہ سے لی ہیں۔ آپ سوچئے کتنا اہم موضوع ہے۔
اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت طبیب، طب کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جو پہلو ہیں انہیں جمع فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت کائنات، رحمت للعالمین ہیں، تو اس عنوان سے آپ نے احادیث کو جمع فرمایا۔ پھر اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم خدا داد ہے، جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس سے متعلقہ احادیث کو جمع فرمایا۔ پھر اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جو برکات ہیں اس پر جو احادیث لکھی گئی تھیں ان کو جمع فرمایا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے جو احادیث تھی ان کو جمع فرمایا۔ تو گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ سیرت کے تمام پہلو ایک مستند کتاب، اور کہاں سے جمع کیے گئے؟ صحاح ستہ کی روشنی میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر علم دوست شخص کے، اور بالخصوص علماء کرام کے لیے بھی میں یہ عرض کروں گا جو ہمارے معزز علماء کرام ہیں، کہ آپ کی لائبریری کی زینت ہونی چاہیے یہ کتاب، جس کا نام ہے شان حبیب کبریا صحاح ستہ کی روشنی میں۔ مصنف ہیں حضرت علامہ عبدالرسول ارشد صاحب، جو کہ گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور انہوں نے صحاح ستہ سے احادیث کو جمع کر کے اس کتاب کو تحریر فرمایا ہے۔ متوسط طبقے کے متوسط جو کتابیں لکھی، یعنی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئیں، ایک وہ حصہ ہے سیرت کی کتابوں کا جو بہت طویل ہوتی ہیں کئی جلدوں پر، ایک وہ حصہ ہے جو متوسط ہوتی ہیں، اور ایک وہ حصہ ہوتا ہے جو بالکل ہی مختصر ہوتی ہیں۔ تو یہ متوسط کتاب ہے، تو ہر شخص کی لائبریری میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ ضیاء القرآن پبلیکیشنز نے اس کتاب کو شائع کیا ہے، کراچی میں بھی مل جائے گی، لاہور میں بھی مل جائے گی، آن لائن بھی اب آپ منگا سکتے ہیں۔ تو آج کے کتاب کے تعارف میں یہ جو کتاب تھی شان حبیب کبریا صحاح ستہ کی روشنی میں نے آپ کی گوش گزار کی ہے۔ کوشش فرمائیے کہ آپ تمام، اور جن لوگوں تک ہمارا یہ کلپ پہنچے گا، وہ اس کتاب کو ضرور حاصل کر کے اپنی لائبریری کی زینت بنائیں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے۔